رمضان المبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن کل قیامت کے دن میں بندے کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ رمضان کہے گا، روزہ کہے گا کہ یقول الصیام اے ربی منعتہ بالنہار الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، ایک اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور خواہشات سے میں نے روکے رکھا، تو میری سفارش قبول فرما اس بندے کے حق میں۔ قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میں نے اس کو دن میں، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، میں نے اس کو رات میں جگایا، یعنی رات میں اٹھ کر اس نے قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، تو میرے پروردگار اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فَيَشَفَّعَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ مسند احمد 6626 حدیث نمبر ہے، ابن حبان میں یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نظام الاوقات کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نظام کو تبدیل کر دیتا ہے، جنت کے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے، فرشتوں کے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے، دن اور رات کے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اوقات میں تبدیلی لائیں، تبدیلی پیدا کرے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے روزہ رکھے، روزے کا حق ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں، ہم لوگ مارکیٹنگ کرنے میں، ہم لوگ بازار میں، ہم لوگ خریداری میں، عید کی تیاری میں پورا مہینہ گزار دیتے ہیں، اور رمضان کیسے آیا اور کیسے چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر رمضان کل اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے دیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے پروردگار میں اس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا خیال نہیں کیا، میرا اکرام نہیں کیا، اس نے حق ادا نہیں کیا، اور اس نے میری ناحق اور حق تلفی کی ہے، میری توہین کی ہے، میرا خیال نہیں کیا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں کل حشر کے میدان میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ایک مہمان بن کر آ رہا ہے، عظیم الشان مہمان، بہت ہی برکت والا مہمان، بہت ہی رحمت والا مہمان، مغفرتوں کا پروانہ لے کر آ رہا ہے اور رحمتوں کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ وقت اپنے آپ کو فارغ کرے، اس میں ایک فرض ادا کریں گے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، ایک نفل ادا کریں گے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، ایک کا 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ افطار کے وقت میں اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، فرشتوں کو، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں کو روزے دار کی دعا پر آمین کہنے کے لیے معمور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے پاس افطار کے وقت میں دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ افطار کے وقت میں ہم دعا کریں، ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، روزہ اور رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ بہت ہی جلد جلوہ فگن ہونے والا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو فارغ کرے، اس کا اکرام کرے، روزہ رکھے، اور روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے، اور روزے کی حالت میں استغفار کرے، ذکر کرے، تراویح پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہماری مسجدیں بھر گئی، اور ایک ہفتے کے بعد اور 10 دن کے بعد پھر وہی مسجدیں خالی رہ گئی، پھر وہی مسجد جو ہے تنہا رہ گئی اور نمازیں غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے